السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں، سیاسی صورتحال، اس کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پاس اب کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ ترقی کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ جو اپوزیشن کا ڈر تھا، خوف تھا، یا اپوزیشن کی رکاوٹیں تھیں، اب وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عمران خان جیل میں، ان کی باقی قیادت جو ہے وہ پہلے سے جیل میں تھی اور ایک جو مضبوط قوت تھی تحریک انصاف کی، وہ کے پی اسمبلی تھی، اور کے پی اسمبلی کے بھی جو تقریباً وہاں پر 80 سے کچھ زائد ممبران ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل سے، دو گروپوں کے اندر، اس میں سے 70 لوگ جو ہیں ان کے مقدمات نکال کے لے آئی ہے اسلام آباد پولیس، اور یہ کسی بھی وقت ان کے مقدمات جو ہیں وہ آگے بڑھا کر، یعنی اس وقت آپ سمجھیں تو پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جو کے پی اسمبلی ہے وہ ایک طرح سے اس کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، نااہلی کی تلوار، اور معاملات آگے بڑھیں گے، تصادم کی طرف معاملہ جائے گا تو گورنر راج تو بہت دور کی بات، یہی کافی ہے کہ ان کے مقدمات نکال کے چلا دیے جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کی طرف جو لوگ جا کر بیٹھ رہے تھے، کل دوسری مرتبہ ان کی دھلائی ہوئی ہے، واٹر کینن سے دھلائی ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں سخت سردی میں دھلائی ہوئی ہے، چاہے وہ راجہ ناصر عباس ہوں، چاہے وہ عمران خان کی بہنیں ہوں۔ تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جی احتجاج وغیرہ نہیں چلے گا۔ طریقہ کیا ہے عمران خان سے ملاقات کا، وہ بیرسٹر عقیل نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ حلفیہ بیان دیں کہ آپ جب جائیں گے تو سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، پیغام رسانی نہیں کریں گے، اور اداروں کے خلاف تو ایک لفظ جو منہ سے نہیں نکالیں گے۔ اگر آپ بیان حلفی دیتے ہیں تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اپوزیشن مکمل طور پر کنٹرول میں نظر آتی ہے، ذرا سے اب کوئی احتجاج، کوئی مارچ، کوئی اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہوا تو حکومت کے پاس بہت سارے آپشن ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری کی پوری کے پی اسمبلی جو ہے اس کے مقدمات کو، 70 بندوں کے مقدمات جو ہیں وہ حکومت نکال کے لے آئی ہے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت دیگر لوگوں کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مکمل ہو گئی ہے، انہیں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ 30 دن کا وقت ہے وہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں، اور اگر پیش نہیں ہوئے تو مزید کارروائی آگے بڑھائی جائے گی، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر فیصلہ آ گیا تو ان کی نااہلی ہو جائے گی، پھر وہ اپیلوں وغیرہ میں جائیں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو قانونی طور پر پوری گرفت مضبوط ہے شہباز شریف حکومت کی۔ تو اب یہ کرپشن کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی، اس کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، ان سب میں آپ تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آنا چاہیے وفاقی حکومت کو۔ یہ جو سیاسی ماحول ہے یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا ملک کے لیے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ترقی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ صرف کوئی ایک حکومت، ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ پنجاب کی طرف ہے کہ اگر ایک صوبہ یا وفاق پرفارم کرے تو ترقی نہیں ہوگی، چاروں صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور جادو ٹونے سے نہیں، محنت سے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کسی ایک یا دو صوبے کے اوپر نہیں ہے، یہ چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ صرف اور صرف محنت، امانت اور دیانت سے ہوگا، اور پاکستان اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا معاشی طور پر جس طرح ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں۔ مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، وہ اقبال کے ان اشعار سے ہوگا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ واہ، کیا ذوق پایا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر بھی انہوں نے تحریک انصاف کو ہی سنایا ہے۔ بہرحال شمائلہ رانا صاحبہ، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ شہلا رضا صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شکریہ میڈم آپ کا بھی۔ اور محترم جناب شوکت یوسفزئی صاحب، رہنما تحریک انصاف، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شمائلہ رانا صاحبہ، یہ اپوزیشن کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، ماضی میں اس طرح کے رویے پر آپ لوگوں کو بڑا آپ پیچ و تاب کھاتے تھے، بڑی آپ تقریریں وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ بیچارے جا کر سے باہر بیٹھے ہوئے سڑک پر چند سو لوگ ہیں، ان کو بھی آپ واٹر کینن سے دھو رہے ہیں، اس میں راجہ ناصر عباس ہوں، عمران خان کی بہنیں ہوں، 70 سال پلس ان کی عمریں ہیں، تو پرامن احتجاج کرنے والوں پر بھی اتنا سخت کریک ڈاؤن، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ احتجاج جو ہے وہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اور اس کے اندر تو کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ احتجاج جب ان کا جو ماضی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، یہ ریاست کو ہمیشہ للکارتے ہیں،
یہ اپنے جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وفاق پہ دھاوا بول دیں گے، ہم بندوں کو لے کر ابھی آ رہے ہیں، ابھی ہم پنجاب پہ دھاوا بول دیں گے، ابھی ہم اسلام آباد میں جو ہے وہ لشکر لے کر آئیں گے. تو آپ نے ماضی میں ان کے بیانات سنے ہیں. ابھی ریسنٹ آپ نے ان کے چیف منسٹر صاحب کی باتیں سنی کہ انہوں نے کس طرح کفن دفن کی باتیں کی تھی. اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی ملاقات پہ جو پابندی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. دیکھیے وہ سزا کاٹ رہے ہیں، وہ وہاں پر کوئی کسی تفریح گاہ میں نہیں ہیں، اور جب ان کو جیل مینول کے مطابق جب ملاقات کی سہولت ہو تو ایسے جو وہاں پہ سیاسی بات گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور جب وہ باہر آ کر جب بیانیہ بناتے ہیں تو وہ ریاست کو للکارنے کا بیانیہ ہوتا ہے. آپ سٹیٹ کو، آپ حکومت کو، آپ عوام کو جو ہے وہ ڈرا کے دھمکا کے تو اسی ملک کے اوپر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ پھر آپ اپنا وتیرہ ٹھیک کر لیں. وہ تو ٹھیک ہے، مگر ماضی پر آپ بالکل بات کر لیجئے، لیکن جس وقت یہ لوگ پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، ضعیف لوگ بھی ہیں، رات میں سردی کا وقت ہے، اس پر واٹر کینن کا استعمال، لاٹھی چارج، 400 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لینا، کئی لوگوں کو گرفتار کر لینا، پھر کے پی اسمبلی میں جو 70 اراکین ہیں ان کے خلاف مقدمات نکال کے لے آنا، تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے بالکل کریش کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے، گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. نہیں، گرتی ہوئی تو دیوار یہ پہلے ہی ہے، اور ان کو دھکے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے ہی دشمن ہیں. یہ اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑا مارتے ہیں. جب ان کو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے مذاکرات سے آپ جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں، آپ جمہوری لوگوں کے ساتھ بات کرنا سیکھیں، اس وقت تو ان لوگوں کو یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی معذرت کے ساتھ، اور یہ کسی بہت غلط فہمی کا شکار رہے ہیں کہ شاید یہ ابو دا لا ہیں، یا یہ عوام کے اندر اتنے پاپولر ہیں کہ یہ غلط کچھ بھی کریں گے تو عوام ان کا ساتھ دے گی. یہ سارا 9 مئی کر دیں تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے. یہ کسی کی یہ فوجی عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچا دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام ہمارے ساتھ ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو للکارنا شروع کر دیں، آپ فوج کے چیف کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور جو فوج کے ادارے کے جو NDU میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو آپ ٹریننگ کے لیے جو گئے ان کو کہا کہ یہ غدار ہے. تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ عوام آپ کے ساتھ ہیں. عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام آپ کو مسرت کر چکے ہیں، جس کا ابھی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں ان کے ساتھ عوام بھی نہیں، سوشل میڈیا پہ طلال چودھری صاحب نے بتا دیا کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں وہ پیسے دے کے چلواتے ہیں، کوئی ان کی پار ہے نہیں. 300-400 لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کی ایکشن لیتے ہیں، میڈیا پہ خبر بنتی ہے، نیشنل انٹرنیشنل سوشل میڈیا، آپ پر ایک پریشر آتا ہے، چھوڑ دینا ان کو. پھر آپ کی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. یہ گناہ بے لذت کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ جب یہ کچھ ہے ہی نہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ بلدیاتی الیکشن میں جائیں سیدھا. کیا چھوڑ دیں؟ نہیں، ان کو کیا چھوڑ دیں؟ ان کو ہم چھوڑ دیں کہ یہ دعویٰ بول دیں ریاست پہ؟ ان کو چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں کہ یہ وفاق پہ دعویٰ بول دیں؟ ان کو چھوڑ دیں کہ یہ جا کے سندھ حکومت کے اوپر، پنجاب حکومت کے اوپر اٹیک کر دیں؟ کھول دیں ان کو؟ کیا کریں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جب ان کی کوئی پاور ہی نہیں ہے نا. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کا خیال رکھیں، اپنی عوام کی حفاظت کریں. ان کو ہم کیا اجازت دیں؟ بتائیں آپ. ہم ان سے غلیلوں کے لیے ان کو اجازت دے دیں، پیٹرول بم لے کے باہر آ جائیں آپ؟ یہ اجازت دے دے حکومت ان کو؟ یہ حکومت میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ بہت پاورفل ہیں، یہ ریاست کو چیلنج کر سکتے ہیں. یہ قانون سے اوپر نہیں ہے، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. سر شوکت یوسفزئی صاحب، سر جمہوری لوگوں کے ساتھ کرنا سیکھیں، تحریک انصاف کو بتایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور جمہوری لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کرنا نہیں سیکھ رہے تو پھر واٹر کینن کا بھی استعمال ہو رہا ہے، پھر آپ کے مقدمے بھی ہیں، پوری کے پی اسمبلی جو ہے اس وقت اس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، احتجاج کرنے جاتے ہیں 400 500 لوگوں پر مقدمات بن رہے ہیں. تو سر یہ تو آپ کے لیے بڑا مشکل کر دیا ہے جمہوری حکومت نے، آپ غیر جمہوری اقدامات جو کر رہے ہیں. مسعود صاحب بہت شکریہ. یہ لوگ کیسے جمہوری ہو گئے کہ پرائے ووٹوں سے حکومت بنا کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں؟ تو اس طرح تو جمہوریت نہیں آتی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی
یہ انتشار کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں 2 دفعہ خان صاحب کی بہنیں جو اڈیالہ جیل کے سامنے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے, اور وہ بھی عدالت نے ان کو اجازت دی ہے. تو آپ عدالت کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, اور رات کے اندھیرے میں یہ کیمیکل زدہ پانی ان پہ پھینک دیتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا. کیمیکل زیادہ پانی تھا. یہ خوف ہے, یہ خوف ہے میرے بھائی. یہ اندازہ لگائیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر جس حکومت کے ساتھ عوام ہوتی ہے نا, ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے دور میں انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا لاہور سے, جی, اور زرداری صاحب, بلاول صاحب نے ٹرین مارچ شروع کیا تھا, اور اسی طرح مولانا صاحب نے دھرنا دیا تھا. کیا ایک دفعہ ہم نے کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی کی ان کے؟ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی نہیں کی نا, اس لیے کہ ہمیں خوف ہی نہیں تھا ان سے. وہ کہتے ہیں وہ پرامن لوگ تھے, آپ لوگ پرامن نہیں ہیں. آپ تو کہہ کر آتے ہیں پھاڑ دو, مار دو, کاٹ دو, جلا دو. یہ مجھے بتائیں کہ 26 نومبر کو گولیاں کس نے چلائی؟ آپ لوگوں نے. ان کے مطابق یہ کہتے ہیں. چھوڑے, یہ بھی چھوڑے, یہ جو کل رات کو ہوا کہ پرامن لوگوں پہ آپ نے تشدد بھی کیا اور انہی کے خلاف مقدمے بنا دیے. تو یہ خوف ہے نا, یہ کتنے لوگوں کو ماریں گے, کتنے لوگوں کو یہ جیلوں میں ڈالیں گے, کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے, عوام تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو کتنے لوگوں کو یہ جیلوں میں ڈالیں گے؟ تو یہ ان کا خوف ہے, اور یہ خوف ان سے نہیں جائے گا. ورنہ میں دیکھا نا, بلدیاتی الیکشن یہ نہیں کرا رہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ہیں اور عوام کی بڑی فکر ہے ان کو, اس لیے مہنگائی میں کمی تو ہو نہیں رہی ہے. اس کے علاوہ قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مسلسل قرضے بڑھ رہے ہیں. IMF کی قسط ابھی نہیں مل گئی ہے, ان میں جان آ گئی. کہتے جی ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا. اور بھائی صاحب ڈیفالٹ کب ہوا تھا؟ ہمارے دور میں تو ہم جب جا رہے تھے اس وقت $16.4 بلین جو ہے وہ ریزرو تھے. آج آپ نے 36,000 ارب کا قرضہ. شوکت بھائی مائنز بچھا کے گئے تھے آپ, مائنز وہ بعد میں. یہ تو لوگوں کی دیکھیں, یہ تو لوگوں کا کہنا ہے نا, لیکن اس وقت آپ دیکھیں ڈالر کے ریٹ آپ دیکھیں 150 روپے, پیٹرول 150 روپے سے اوپر نہیں تھا. یہ بہت ساری چیزیں عوام کو سہولت ملنے والی. سر اس کا آپ کو کیا فائدہ, یہ بتائیں نا, آپ کو کیا فائدہ؟ آپ تو مار کھا رہے ہیں, دھلائی ہو رہی ہے آپ کی, مقدمات بن رہے ہیں آپ کے اوپر, تو تلواریں لٹک رہی ہیں, آپ کو کیا فائدہ؟ مسعود بھائی دیکھیں, یہ تو ہر دور میں ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو تو یہ عزت نہیں دے پا رہے نا, کیونکہ ووٹ ان کے پاس ہے نہیں. اور جہاں تک دیکھیں یہ لیڈرشپ ہوتی ہے قربانی دینے والی. ان کے لیڈر تو بھی آپ نے دیکھا نا کہ مشرف کے دور میں بھی انہوں نے اپنا کھاتا کلیئر کیا. ہمارے دور میں بھی یہی ہوا کہ جی میں بیمار ہوں, مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں باہر. ہم نے کہا جائیں. جی یہاں تو عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے, جو ایئرپورٹ سے واپس کر دیتے ہیں ان کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیاسی تو ہے نہیں. اگر یہ سیاسی ہوتے تو یہ سیاسی رویہ اپناتے. ان کا رویہ سیاسی نہیں ہے, غیر جمہوری رویہ ہے. غیر جمہوری طریقے سے ہی آئے ہیں, یہ ہمیں تانا دیتے ہیں. لیکن عمران خان کی ایک سٹرگل رہی ہے, ایک سیٹ, پھر اس کے بعد صوبائی حکومت, پھر اس کے بعد وفاقی حکومت. تو یہ سارے ہیں, لیکن ان کا تو کلیئر کٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈری ہوئی ہے, خوف زدہ, اس لیے اقدامات کر رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بات اسٹیبلش ہے کہ نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل سکتی ہے. ان کا سارا سب آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی رگڑ دیا. میں تو سمجھا تھا اس موقع پر شہلا آپ کی مدد کریں گی, کیونکہ نہ آپ ان کو سیاسی مان رہے ہیں, نہ وہ آپ کو سیاسی مان رہے ہیں. نون لیگ اور تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, اور ووٹ کو عزت دو. لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, اتنی عزت تو دی ہے نون لیگ نے, بھی ووٹ ملے, اس کے بعد اتنی مضبوط حکومت بنا دی, اور کیا عزت ہوتی ہے سر؟ شہلا آپا, یہ جو دھلائیاں ہو رہی ہیں اب اڈیالہ کے باہر, تو یہ تو شروع ہوا تھا ریڈ زون کراچی سے. واٹر کینن سب سے پہلے آپ لوگوں نے متعارف کرایا تھا, اور بڑا ٹھیک کیا, وہاں پر بڑا امن و امان رہتا ہے. تو یہ بتائیں کہ اڈیالہ کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے؟ مقدمات بننا, گرفتاریاں ہونا, خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے 70 بندے 80 میں سے ان کے اوپر مقدمات ہیں, یعنی ہل بھی نہیں سکتی تحریک انصاف, ہلنے کی کوشش کرے تو بالکل قابو میں. تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہونا چاہیے, یہی سیاسی عمل ہونا چاہیے.
اچھا بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو ہے نا کراچی میں جو لوگ آتے تھے احتجاج کے لیے ان کا ان سے مقابلہ نہ کریں. وہ غیر سیاسی لوگ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے کچھ گورنمنٹ آف سندھ نے معاہدے کیے تھے ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے ایجوکیشن کے سلسلے میں اور ٹیسٹ ہوئے تھے تو ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس 60% کے میٹرز تھے. میں تو دھلائی یاد کر رہا تھا جو دھلائیاں ہم نے وہاں دیکھی ہیں ماشاءاللہ جو بھی آیا چاہے وہ جو ریڈ زون کا ایک قانون ہے کہ جو اس میں انٹر ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں جمہوری ہیں غیر جمہوری ہیں, لیکن یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ جو جیل مینول جو ہے اس کے اکارڈنگ ان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور اس طرح سے یہ واٹر کینن وغیرہ کا استعمال رات میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اور باقی یہ جو انتقامی طرز سیاست ہے کہ سارے کے سارے لوگوں پہ کوئی نہ کوئی مقدمہ کھول کے بنا دینا, تو آپ میں تحریک انصاف میں فرق ہونا چاہیے. کیونکہ اگر میں بھی ان کے دور میں تھی تو مجھے بھی جو ہے 33 سوال انہوں نے بھیج دیے تھے نیب کے کہ میں جو تھی وہ ممبر تھی بورڈ کی NICVD کی, تو یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا, تو ایز ممبر یہ کیوں, آپ کی کیا ذمہ داری تھی. 33 سوال آ گئے تھے. پھر ایک شخص تھا کسی تقریب میں کسی ورکر نے ایک جج کے خلاف اسپیچ کر دی اور اس نے وہ سب کو شیئر کر دی. میرے پاس وہ سیف بھی نہیں تھا, وہ میرے پاس بھی آئی, اس کو اٹھایا, اس کے بعد اس کا فون لیا, اس نے جس کو بھیجی تھی آپ FIO سے بلا رہا ہے. بھائی میرے فون میں اگر کوئی چیز آ گئی وہ میری پراپرٹی ہے, میں دیکھ لوں اگر. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہوا ان کے دور میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر وہ حکومت جو غیر سیاسی غیر آئینی کام کر رہی ہے کسی بھی اپنے مخالف کے خلاف, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بات ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. سندھو صاحب جو ہے اگر میں صحیح نام لے رہی ہوں سینیٹر ہیں ایک, جی, تو ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ کر کے گئی تھی کہ باہر آ کے بات نہیں کریں گے ایسی جس سے اشتعال انگیزی ہو یا ملک کے ڈپارٹمنٹس کے یا کسی کے خلاف کوئی اس طرح کی بات ہو تو وہ نہیں کریں گی. لیکن ایسا ہوا. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو نہیں وہ سب کچھ ہوا. آبا یہ دیکھیں یہ دو رائٹس ملنے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی, وہ ایک الگ ڈسپیوٹڈ نا. مگر ایک موقع پر جہاں پر یہ راجہ ناصر عباس ہوں, عمران خان کی بہنیں ہوں, سب عمر رسیدہ لوگ ہیں. میں نے کہہ دیا یہ غلط ہے. تو یہاں پر یہ اتنا شدید ایکشن ہو یا جوان ایکشن تو تھوڑا مائلڈ بھی ہو سکتا ہے نا, اتنا شدید ایکشن ہو یا جوان ہو. کوئی تقریب کاری نہیں ہو رہی تھی, ایک دھرنا تھا, 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں ختم ہو جاتا. سردی کا وقت ہے. نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سیاسی کارکن ہیں, جب ایسی حکومتیں کرتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈری ہوئی ہے, آپ بھی ایسا سمجھتی ہیں؟ اب ڈری ہوئی ہے یا ڈرا رہی ہے, صورتحال غلط ہے, طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے, شمیدہ رانا صاحبہ غلط. 2 مہمان کہہ رہے ہیں یہاں پر, شیلا رضا پر بھی کہہ رہی ہیں, شوکت یوسفزئی بھائی بھی کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے, غیر جمہوری رویہ ہے, انتقامی طرز سیاست ہے, چن کے لوگوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سیاسی نظام میں. دیکھیے مسعود, بات یہ ہے کہ یہ کوئی انتقام نہیں لیا جا رہا. اگر انتقام ہم لیتے تو ہم عمران خان کی بہنوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بناتے اور ان کو جیل میں جو انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کا اور ادی فریال تالپور صاحبہ کا حال کیا تھا وہ آج پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ کس طرح یہ رات کو ہاسپٹلز میں بھی چھاپے مار کے جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرتے تھے. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کی بیٹی کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے, ان کو جیلوں میں ڈالا, ان کو پابند سلاسل کیا, اور جو انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا جس کی سزا انہیں دی گئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں, شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں, ان کی بیٹی جو بے گناہ بیٹی, گھریلو بالکل پالیٹکس سے ان کا دور سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, ان کو انہوں نے جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو جیلوں کے جو ہے وہ دھکے دلوائے, عدالتوں کے دھکے دلوائے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں, ہمارے نہتے کارکنان کے اوپر مجھ پہ خود لاٹھی چارج ہوا. عدالت کے
احاطے میں وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آج بھی موجود ہیں، اور میرے پہ جھوٹے مقدمات ہوئے. اس طرح میرے جیسی کئی خواتین ہیں، مریم اورنگزیب تھی، عظمیٰ بخاری صاحبہ تھیں، بہت سی ثانیہ تھیں اور ان کے اوپر جو پوری کے پی اسمبلی کے اوپر مقدمات نکال کے لائی ہے اسلام آباد نا، ہمارا جو ایک فرسٹ ایئر تھا وہ تو ایک جھوٹے مقدمات آپ کے ساتھ جو ہوا اس کی مذمت ہم اس وقت بھی کرتے رہے، ورکرز تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور اس کو بار بار ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے تو علیمہ باجی کے اوپر اور نورین باجی کے اوپر، ہم نے تو علیمہ باجی اور نورین باجی کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں بنایا. مقدمات بھی ہیں، اشتہاری بھی ہیں، تنگ نہیں کیا. دہشت گردی کا مقدمہ کل بھی بنا ہے ان کے اوپر. سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ پورے ہم احتجاج کرنے والوں کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں، وہ تو جب قانون نہیں، آپ لوگ لوگوں کی نہتی، آپ لوگ لوگوں کی معصوم بچیاں جن کا دور دور تک جو ہے وہ سیاست سے تعلق نہیں ہے، آپ ان کے اوپر مقدمات بناتے ہیں. اور جو بندی یہاں پہ ریاست کو للکار رہی ہیں، انڈین چینلز کو آپ انٹرویو دے رہی ہیں، آپ اپنے فوج کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، آپ اپنے گھر کے جو ہیں وہ چادریں اپنی خود ہی اچھال رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے آگے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، اگر کسی نے ملک کے خلاف غداری کی ہے، غداری کا مقدمہ چلائیں، لٹکا دیں آپ. لیکن یہ پرام احتجاج کا جو کلچر ہے اس کو اگر اس طرح سے ڈیل کرنے کا آپ نے روایت ڈال لی ہے تو کبھی آپ نے بھی اپوزیشن میں ہونا ہے. یہ ملک میں جس طرح کی روایت پڑ گئی ہے، دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اگر آج ہم حکومت میں، کل ہم بھی اپوزیشن میں تھے، آج ہم حکومت میں ہیں، یہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے. تو ہمیں پریسیڈنٹ تو وہی سیٹ کرنی چاہیے، مگر یہاں پہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. ان کو ایک بار کہا ہے، ان کو باور کرایا گیا ہے. جس وقت یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ لشکر لے کر نکل رہے تھے، انہوں نے وفاق کے اوپر دھاوا بولنے کا عادہ کیا تھا. ان کو اسی وقت حکومت کے وزراء نے کہہ دیا تھا کہ آپ مہربانی کریں، آپ جس مینڈیٹ آپ کو جو ملا ہے اس صوبے کی حفاظت کریں، اس کی خدمت کریں. وہاں پہ دہشت گردی ہے، وہاں پہ بھوک ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہے. ایک بریک مجھے لینا ہے. آپ کی گفتگو سے آپ ایزیوم کرتی ہیں، پریمپٹ کرتی ہیں کہ ارادہ ہوا ہے اور اس ارادے پہ ایکشن لے لیتی ہیں، حالانکہ اس کا بھی طریقہ موجود ہے. نقص امن کا خطرہ ہو تو اس کو حفاظتی تحویل میں لیا جاتا ہے بندے کو. لیکن پورے کے پورے پبلک اگر کہیں احتجاج ہو رہا ہے، پرامن لوگ بیٹھے ہوئے، ان پر واٹر کینن کا استعمال، پھر دہشت گردی کے مقدمات کس سلسلے میں؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات. بہرحال آپ نے کہا ایک بریک لیتا ہوں، اور آپ کا مقابلہ نہیں ہے ان سے. آپ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا تھا آپ کے ساتھ، تو غلط انہوں نے کیا تھا تو آپ کو تو غلط نہیں کرنا چاہیے نا، جیسا شیلا آپ ابھی کہہ رہی ہیں. تو ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس پر. ویلکم بیک. پروگرام کی ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، بات ہوئی تھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت 5 MPs کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور 30 دن کا ان کے پاس وقت ہے، وہ پیش ہوں عدالت میں، ورنہ مزید کارروائی کی جائے گی. شوکت یوسفزئی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیوں عدالت میں پیش نہیں ہوتے؟ ان کے خلاف عدالت ان کو بلا رہی ہے، 2 کارروائیاں ہوں گی ان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی، تو کیوں یہ نوبت آ رہی ہے، وہ کیوں پیش نہیں ہو رہے قانون کے سامنے؟ دیکھیں یہ تو عدالتی معاملات ہیں اور قانونی وہ ہیں، ظاہر ہے ان کو زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں، یا ان کے جو قانونی وکلا ہیں وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ کوئی بھی حکومت مخالف بات نہ کرے. یہ زبردست قسم کی جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انتقام نہیں لے رہے ہیں، انڈین چینلز پہ انٹرویو دے رہے ہیں. تو انڈین چینلز پہ تو انٹرویو نواز شریف صاحب نے بھی دی تھی، پھر اس کو آپ آن کرتے ہیں کہ ڈس آن کرتے ہیں، یا مودی کو گھر پر بلانا، اس سے زیادہ دوستی ہماری تو نہیں رہی ہے کبھی. تو پھر اس کے بعد کارگل کے ایشو کے اوپر نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں انکوائری کراؤں گا. اور تو کس کے خلاف انکوائری تھی؟ وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کے خلاف کی انکوائری تھی. تو فوج کے خلاف باتیں تو آپ لوگوں نے بہت کی ہے. دیکھیں یہ ہم تو بار بار میں ہر پروگرام میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی بات کریں، آپ کی کیا پرفارمنس رہی ہے وہ بتائیں. آپ چھوڑے فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے نہ لڑتے. نواز شریف صاحب نے جو انڈین چینل پہ گئے تھے اور مشرف کے خلاف جو گفتگو تھی، خواجہ آصف صاحب کی پارلیمنٹ کے فلور پہ گفتگو تھی، احسن اقبال صاحب نے جو گفتگو کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی، وہ سب غلط تھا نا آپ کے نزدیک، یا صحیح تھا؟ اگر ان کا غلط تھا تو آپ کا صحیح کیسے ہے؟ پھر آپ کا بھی غلط ہے.
دیکھیں میں عرض کروں نا کہ یہ جو ہے نا اس وقت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی مسلم نون کی طرف سے. ایک تو جس طریقے سے انہوں نے حکومت بنائی اس کو جسٹیفائی کرنے, پھر اس کے بعد بار بار یہ کہنا کہ جی ہم تو دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا ہے. حالان کہ ہم نے اے پی سی کرائی ہے, اے پی سی میں نون لیگ, پیپلز پارٹی سب کو بلایا, جے یو آئی, اور سب نے کہا کہ ایک لائے عمل دیا ہے اس اے پی سی کے اندر کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ مل کر آگے بڑھے تاکہ ہماری پولیس, ہمارے مقامی لوگ سب تعاون کریں. تو آج تک اس کا جواب نہیں دے رہی ہے وفاقی حکومت. شوکت بھائی اس کا تو جواب دینا. جو ابھی آپ نے آرمی چیف کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ آپ انڈین چینلز پہ جا رہے ہیں, آپ موجودہ آرمی قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو غلط کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے بھی کیا تھا, انہوں نے بھی غلط کیا تھا, یا نواز شریف نے بھی غلط صحیح کیا تھا اور آپ بھی صحیح کر رہے ہیں. دیکھیے غلط تو صحیح تو الگ دوسری بات ہے, لیکن اس بات کے اوپر غردار قرار دینا, میں نے کہا یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی اپنی بات آج تک یہ ابھی دیکھے نا, یہ باجوہ صاحب کے خلاف جو بات کرتے تھے کہ جی باجوہ اس ساری ذمہ داری اس کی ہے, اس کو بھی اس سے فوراً مکر گیا. ابھی اب خاموشی چھا گئی ان کے اوپر جب سے فیض حمید کو سزا ہوئی ہے. تو اس کے بعد ان سے پوچھے نا کہ باجوہ صاحب اب درست ہو گئے کیا؟ گجرانوالہ خطاب آپ کو یاد نہیں ہے نواز شریف صاحب؟ اس نے کہا کہ آپ سے میں احتساب کریں گے. تو اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. تو دیکھیں ان کا جو طرز وہ ہے نا, اپنے اسٹینڈ پہ آپ کھیلیں, ہم سیاسی لوگ ہیں نا, ہم سیاسی بات کریں گے. فوج تو آپ کی بھی ہے, ہماری بھی ہے, پوری قوم کی ہے, اس کا احترام ہم بھی کریں گے, آپ بھی کریں. لیکن فیض حمید کے احتساب کو تک تو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ باجوہ صاحب کو سے آپ کو بھی بڑی شکایات ہیں. کیا سر؟ فیض حمید صاحب کا احتساب جو ہوا وہ تو ٹھیک ہوا نا, باجوہ صاحب سے بھی آپ کو شکایات تھیں, ان کا نہیں ہو پایا ابھی, لیکن یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا نا معاملہ فوج میں. نہیں دیکھیں, یہ تو میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی فوج کا ادارہ ہے, اچھی بات ہے, میں تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ چلو خود احتسابی عمل شروع ہوا ہے, فوج کر رہی ہے, اچھی بات ہے. سیاستدان بھی کرے, بالکل, اگر ان کے صفوں میں کوئی ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, لیکن ہر پارٹی کے اندر جمہوریت آ جائے تو تب ہوگا. یہ ٹھیک ہے, جب تک جمہوریت نہیں ہوگی, ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت بہت کم ہے میرے بھائی, بشمول پی ٹی آئی, میں تو وہ نہیں کروں گا. ظاہر سی بات ہے, پورا نظام ہے, پورے نظام کو آگے بڑھنا ہے. ہم یہی تو گفتگو کر رہے ہیں شوکت بھائی, آپ تو بڑے سینئر ایکٹیوسٹ ہیں, سیاسی آپ کا کیریئر ہے, ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید برداشت پیدا کرنی چاہیے. اس طرح سے جو ہے وہ پرامن احتجاج پر نہیں کرنا چاہیے اٹیک. شہلاب, آپ نے اس سے پہلے اس معاملے پہ تو کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک اور معاملہ ہے جسٹس جہانگیری کا معاملہ, جو ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا, انہوں نے اس کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا, ان کی ڈگری کا جو معاملہ تھا, اور اس میں انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جو نئے ججز وہاں پر اپوائنٹ ہوئے ان پر بھی کیا ہے. فل بینچ بنانے کی بھی انہوں نے ایک اور درخواست میں بات کی ہے. تو ایک سپریم کورٹ کا جج ہائی کورٹ کے پر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے. یہ ساری جو سچویشن اس وقت عدالتی معاملہ ہے, ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان کے درمیان سارا معاملہ ہو رہا ہے, تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اس کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گی, اس پر کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, عام بھی جو کورٹ ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی میں جج صاحب آپ کو سننا نہیں چاہتا, آپ کے سامنے نہیں پیش ہونا چاہتا یا کچھ, تو ججز جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور سم ٹائم نہیں بھی ہوتا, کچھ لوگ تو اپنے ہی گھر کے کیس کو خود ہی سننے بیٹھ جاتے ہیں, ایک رکنی بینچ بنا کے. ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا اپنے ہی بیٹے کے کیس کو. تو بہت کچھ رہا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ خاصا سنجیدہ معاملہ ہے, کیونکہ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں. تو اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھیں اور اس پہ بھی بیان بازی کے بجائے ایک تعامل سے آگے بڑھنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے, انہوں نے جہانگیری صاحب سے ایک موقع پر کہا کہ آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے, مجھ پر یہ دباؤ ہے. اس پر انہوں نے حلف کی بات کی. تو اب یہ اس طرح کی بات اگر جج صاحبان کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ کتنی سیریس بات ہے, اور یہ حکومت نے تو اب ترامیم بھی کر لی. نہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ دباؤ ہے, تو کم از کم اتنی آزادی تو ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ پہ دباؤ ہے. نہیں, یہ جج صاحب کو پرسنلی انہوں نے بتایا. اب جہانگیری صاحب نے اس کو پبلک کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں کیونکہ مجھ پر دباؤ ہے.
تو اب تو ترامیم بھی ہو چکی ہیں, ترامیم کا حصہ آپ بھی ہیں, عدالتی ریفارمز بھی ہو چکی ہیں, اور اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کو کسی ایک پہ اعتماد نہیں ہے تو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیں اور وہ شخص جو ہے وہ بینچ چھوڑ دے. باقی تو معاملات سارے سامنے ہیں, اور یونیورسٹی آف کراچی کی جو رپورٹ ہے اس کو وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو میں اس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ ان سب کو آپس میں بڑے تحمل سے آپس میں چلنا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ایک نئی چیزیں بن رہی ہیں, نئے طریقے آ رہے ہیں, تو نئے طریقوں سے آگے بھی بڑھنا ہوگا اور راستہ نکالنا ہوگا بہتری کا. ٹھیک ہے. اچھا شمائلہ رانا صاحبہ, یہ شوکت صدیقی صاحب کا جو معاملہ تھا اس پر آپ لوگوں نے بڑی پریس کانفرنس کی تھی, آپ نے پورا ایک بیانیہ بنایا تھا. اب اسی طرح گیری صاحب بھی ایک جج ہیں, وہ بھی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے ان سے کہا اس پہ دباؤ تھا. اس پر آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے, اس معاملے کو حکومت کیسے اس کو ڈیل کرے؟ لاسٹ والی لائن آپ نے کیا کہی ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہانگیری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اکیلے من سے کہا کہ ان پہ دباؤ تھا. پھر ڈگری والا معاملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ نہیں سکتا. پھر ایک اور انہوں نے درخواست لگائی جس میں انہوں نے عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا. تو اب وہ اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ جب شوکت صدیقی صاحب نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ تھے فیصلے کرنے کے لیے, اس پر آپ لوگوں نے ایک پورا بیانیہ بنایا تھا, بڑی پریس کانفرنس کی تھی, اور آج تک آپ لوگ اس کو دہراتے ہیں. یہاں پر جہانگیری صاحب بات کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ خاموش ہیں. حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں, جو شوکت عزیز صاحب کا وہ جو معاملہ تھا, وہ اس معاملے کو آپ ذرا تھوڑا سا مختلف اس میں تناظر میں دیکھیں. اور جو جسٹس جہانگیری کا ہے معاملہ, یہ جورسڈکشن کا کیس بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو اس وقت جو ایشوز یا وہ جو ریز کر رہے ہیں وہ ان کے اندر حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہم تو دیکھیں یہ معاملہ خالصتاً عدالتی ہے, اور عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا. وہ جسٹس جہانگیری صاحب کو بھی ہونا چاہیے, وہ عام بندے کو بھی ہونا چاہیے, وہ مجھے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں. مگر شوکت عزیز صدیقی صاحب والے معاملے میں, کیونکہ وہ نواز شریف صاحب آپ کی کیسز سے جڑا معاملہ تھا, اس لیے آپ لوگوں نے اس کو بہت ہوا دی تھی, اس پہ بہت بات کی تھی. ابھی بھی ایک جج ہے نا, معزز جج ہے جہانگیری صاحب, ان کا فائنل فیصلہ تو نہیں آیا, وہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان سے چیف جسٹس نے کہا کہ ان پر دباؤ تھا, لیکن اس معاملے کو آپ لائٹ لے رہے ہیں کہ یہ اب یہ عدالت کا اندرونی معاملہ ہے. پہلے بھی تو عدالت کا پھر اندرونی معاملہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں, دیکھیں بات سنیں, یہ ایک جسٹس کے اپنا پرسنل ذاتی کیس ہے. جس کیس کی ہم بات کریں وہ ذاتی کیس نہیں تھا. یہ ایک جج صاحب ہیں, ان کو وہ الزام علیہ ہیں, وہ الزام لگا سکتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی وہ معاملات کر رہے ہیں. میں اس کو ایک کیس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے. جو سب جوڈس معاملہ ہے اس کے اوپر رائے اس وقت دینی چاہیے جب ڈیسیژن آ جائے. ڈیسیژن سے پہلے میں کوئی بات اس میں بہت زیادہ کرنا نہیں چاہتی. کیس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. شیلا صاحب آپ اس پر اپنی رائے دیں. کنڈکٹ پہ بات نہیں کر کیس کے سکتے, اوپر ہی ہم کیس پہ بات نہیں کر رہے. دیکھیے ہم کنڈکٹ آف ججز پہ نہیں بات کر سکتے, لیکن اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے اور وہ اپنے آبجیکشن پہ بات کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو بہت سنجیدگی سے سننا اور سلجھانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی کو جو ہے وہ اس کے بعد میں یہ کہنا پڑے کہ ان کو صحیح مواقع نہیں ملے, صحیح سلسلہ نہیں ہوا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اگر ان کی ڈگری سے ریلیٹڈ بات ہے اور وہ حلفاً بھی ایک بات کو کہہ رہے ہیں تو بہت سنجیدگی سے اس کو کرنا چاہیے. بس نمٹانا نہیں ہوتا ہے ہر کیس کو. ہر مثال موجود ہے نا, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی مثال بھی موجود ہے. شوکت صدیقی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے, میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں اتنے سینئر جج ہیں, ان کو انصاف نہیں مل رہا. تو ہم اور آپ اور کیا توقع رکھیں گے اس حکومت سے جب انہوں نے عدالتوں کا یہ حال کر دیا ہے کہ اب ججز آمنے سامنے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لینا ہے سر, مجھے ایک بریک لینا ہے, اور حکومت کو اس بات کا خیال ہوگا اور کرنا بھی چاہیے
کہ آگے چل کر اس طرح کی معاملات جو ہیں وہ, کیونکہ ہمیشہ کسی کو حکومت میں نہیں رہنا, کبھی آج آپ حکومت میں, کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے, اور یہ پاکستان میں عدالتی نارمز ہوں یا سیاسی نارمز ہوں جو قائم ہو چکے, اچھے ٹریڈیشن رہیں, ان کو آگے بڑھانا چاہیے, ان کو برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے. ایک بریک کے بعد واپس بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے تمام شواہد موجود ہیں, اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے مزید تحقیقات میں. اور عظمیٰ خان کی ملاقات کے حوالے سے کہا کہ ان کی ملاقات اس لیے کروائی گئی تھی کہ انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تھی, اب انہوں نے بھی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے نام پر بھی کاٹا لگ گیا ہے, تو کاٹا حکومت لگا رہی ہے. جناب شمائلہ رانا صاحبہ, یہ جو فیض نیازی گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے, کس طرف یہ معاملات آپ بڑھتے دیکھ رہی ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, عمران خان کا کیا مستقبل ہے اس حوالے سے؟ شمائلہ رانا صاحبہ جی. شوکت یوسفزئی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے, آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ کیا کس طرف معاملات آپ بڑھتے دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ جو عدالتی سسٹم کو سمجھتا ہے نا, یہ جو کیس ہے اسپیسیفک کیس تھا جو درخواست دی گئی تھی, جس میں جن جن چیزوں کا وہ کہا گیا تھا اسی کے اوپر تحقیقات ہوئی ہے اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے اس تحقیقات کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں تھی نہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یا کوئی اور چیزیں اس میں تھی نہیں. تو جب تھی نہیں تو اس کے بعد فیصلہ کون کرے گا؟ اب یہ یوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پٹواری جو ہے نا یہ خود سمجھتے بھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں کرتے کہ کچھ پوچھ لے کسی سے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے فوج نے اپنا خود احتسابی عمل شروع کیا ہے, سب اس کو ویلکم کرتے ہیں, اچھا کام کیا ہے. لیکن اب اگر آپ ڈائریکٹلی آپ کی وفاقی وزراء جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں وہ اس چیز کو عمران خان کے ساتھ نتی کرتے ہیں تو پھر تو پورا پروسیس جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وقت کم ہے نا, میں ذرا شمائلہ رانا دیکھیے یہ بڑی اسپیسیفک بات کی ہے شوکت یوسفزئی صاحب نے کہ جو یہ تو کیس ہی نہیں تھا, مدعا ہی یہ نہیں تھا. تو ابھی عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیض نیازی گٹھ جوڑ اور شواہد موجود ہیں, تحقیقات ہوں گی تو پھر دیکھیں گے کہ معاملات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. تو شمائلہ رانا صاحب کیا مستقبل ہے اب عمران خان صاحب کا آپ کی نظر میں, اور یہ جو کیس چلا ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں یہ تو مشکوک ہو جائے گا سارا عمل. کہ یہ فیض جی نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نیکسس نہیں تھا, ان کا گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ وہ تو آپ بتا رہے ہیں. یہ فیض جو جنرل فیض ہیں اور ان کا آپ ان کی حکومت کے ساتھ کوئی تانے بانے نہیں ملتے, ان کی اتنی ساری جو چیزیں سامنے ایکسپوزڈ ہوئی ہیں, ان کے سارے معاملات سامنے آئے ہیں, وہ عوام کے سامنے سب کے سامنے ہیں. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, ان کی حکومت بنانے میں, ان کے دھرنوں میں, ان کی سہولت کاری میں. وہ فوج جیسا ادارہ کہہ رہا ہے, جس ادارے سے ان کا تعلق تھا وہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, آپ نہیں کہہ رہے, کہ یہ جو گٹھ جوڑ تھا اب تو سامنے آ چکا ہے, اب تو یہ وہ بھی بھگتیں گے, یہ بھی بھگتیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو انہوں نے جو ماضی میں جو بڑی اسپیسیفک بات کی تھی شوکت یوسفزئی صاحب نے نظام کو ڈیریل کرنے کے لیے. نہیں, میں ایک اور سوال کر رہا ہوں اور یہ شیلابہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کے متعلق تو ہمارے وزیر دفاع بھی کہہ چکے, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ان کی جنرل فیض سے بھی اور باجوہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, ایک بار آفر ہوئی تھی, انہوں نے قبول نہیں کی تھی, پھر آفر قبول بھی کر لی گئی, تو یہ ساری باتیں تو ہو چکی. وہ ایک گٹھ جوڑ تھا تو باجوہ اور شہباز گٹھ جوڑ بھی تو کوئی تھا, تو پھر اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے ڈیفینس ڈویژن ہے, اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فورسز نا, ہماری آرم فورسز. اب اس ڈپارٹمنٹ نے اپنی ڈپارٹمنٹل کارروائی کی ہے اور جو ہے اپنے ایک سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو جو ہے انہوں نے اس کو دیکھا ہے, اور کیونکہ یہ بڑا عہدہ تھا تو اس کی جو ہے آفٹر دا ڈیوٹی 5 ایئرس کی ڈیوریشن ہے, اور اس کے تحت اس میں ان کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ ہوا ہے. اب اگر خواجہ آصف بات کرتے ہیں تو ڈیفینس ڈویژن کے منسٹر ہیں اور وہ رپورٹ لے کر بات کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ان کو سزا ہوئی ہے, ابھی ان کا
اپیل کا رائٹ باقی ہے. اگر ہم باہر بیٹھ کے یہ سب چیزیں جوڑنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہر روز ایک شہزاد اکبر پیدا ہوگا اور ہر روز اس طرح کی باتیں ہوں گی. ہمیں ان معاملات میں اس طرح سے اپنی رائے نہیں دینی. جی شمائلہ صاحبہ آپ فرمائیں, کیا کہیں گی آپ اس پر؟ شمائلہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شمائلہ صاحبہ نہیں. جی شوکت جی ہیلو جی شمائلہ صاحبہ آپ فرمائیں, کیا کہیں گی اس پر؟ نہیں, میں نے آپ کا مجھے آواز کٹی, میں سوال جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو صرف سزا ہوئی ہے نا, جیسے شیلا آپا نے کہا کہ ابھی تو اس پر اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب ایک نیکسس کی بات ہو گئی ہے, وقت ختم ہو گیا میرے پاس, میں سوال نہیں کر پاؤں گا. بہرحال سوال رہے گا کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب جو گفتگو فرما چکے ہیں, تو اگر یہی معاملہ ہے تو پھر اس معاملے کو کیا آگے بڑھنا چاہیے, مزید انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شمائلہ رانا صاحبہ, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, محترمہ جناب شہلا رضا صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, محترم جناب شوکت یوسفزئی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف. مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.